इसलिए सर उठाकर सुनो, दीन की बात सर उठाकर। साल में एक बार मस्जिद वार जमात का जोड़, साल में एक बार मस्जिद वार जमात का जोड़। ये सब बातें इज्तिमा में नहीं करते। इज्तिमा में आम मजमा रहता है, उनको ईमान की, दीन की, नमाज की बात करते हैं। ये हमारा पुराना मजमा है, उसको सिफात की बात करते हैं। ये सिफात की बात पुराने मजमे से करते हैं। तो इसलिए आदमी क्या सुनता है कि रोज बोलता है। इसलिए जो सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता। मुक्का बोलती ना, मुक्का जी, उन्हें बहरा भी रहता है। बहरा होने की वजह से मुक्का हो जाता है। सुन नहीं सकता इसलिए नहीं बोल सकता। सुनता तो नहीं भी बोलता, उसमें भी बोलने की ताकत होती है, लेकिन वो सुन नहीं सकता इसलिए बोल भी नहीं सकता। दम एंड डफ, दम एंड दो चीजें रखी, कमजोरी इसके अंदर। इसलिए कि जो सुनता है इंसान वही बोलता है। सही सुनेगा तो सही बोलेगा, गलत सुनेगा तो गलत सुनेगा। एक शायर को कम सुनाई देता था, एक आदमी को कम सुनाई देता था, बीमार हो गया बेचारा। उनके पड़ोसी बीमार हो गया। एक आदमी को कम सुनाई देता था, उनके पड़ोस में एक शायर थे, वो बीमार हो गए। इतना बीमार हुए बेचारे 15-20 दिन तक बिछाने के हो गए। तीनों गए नहीं, क्या की बोलती, मैं क्या की सुन, तुम काम की परेशानी हो, तो गए नहीं मिलने पर। अब लोग ना सब आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। हाँ, अब देखिए बहुत लंबा बीमारी हो गई और लोग अभी पूरे आकर चले गए, मैं नहीं गया तो इज्जत था। तो इन्होंने भी सोच लिया जाको मिल को आ जाइए। अब मिलने गए तो बातचीत हो, जो मंदिर जी ढंग से सुने आता नहीं, उन्होंने क्या बोलती, मैं क्या बोलती। उसके वास्ते पहले से प्रोग्राम बनाते हैं जी। सबसे पहले जाको क्या पूछना, कहीं से नहीं तो पूछना। उन्होंने जवाब में क्या बोलते, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। तो दुआ करना, अल्लाह तुम्हारी मुराद, सेहत की मुराद अल्लाह पूरी करे। दूसरा सवाल करना, जी क्या दवा खा रही, तो क्या तो भी दवा खाना बोल, हमें बोलना अच्छी दवा पाबंदी से खा लो, टाइम को देशना बोलना। फिर तीसरा सवाल करना, कौन से डॉक्टर का नहीं इलाज करा रही, कौन से डॉक्टर का नहीं, उन्होंने बोलती है डॉक्टर का नाम, हमें बोलना बहुत अच्छे डॉक्टर है, उनके पास ही जाते हो। अभी वो गए मिलने, ये प्लान बना ले गए तो वो बेचारा बीमार है, उसे ये आंखों देखे उन्हें चिड़चिड़ा होगा, शॉर्ट टेम्पर होगा, अपने आप को पहले पूछ के लगे, उससे चिड़चिड़ापन होगा। उन्हें जाकर गए साहब, जाकर सलाम करके पूछे कैसे नहीं, तो उन्हें चिड़चिड़ाहट में गुस्से में बोला मर्रू नहीं गया। बहुत अच्छा हो, तो पहले से शुष्क करते ना, तो दुआ करे अल्लाह आपकी मुराद पूरी करे। अगला सवाल, क्या दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या दवा खा रहे हैं, जहर खा रहा हूँ, अच्छी दवा पाबंदी से खाते हो। तीसरा सवाल, किसके नहीं दिखा रहे, डॉक्टर कौन, तो उनको और गुस्सा चढ़ेगा, इजराइल के लिए दिखा रहा हूँ, बेहतरीन डॉक्टर है, उनकी बात दिखा। सही सुना तो सही बोलता, गलत सुना तो जी। जो सोगी उनको तो छोड़ दो, जानते काम बेचारे सोगी, रात भर इबादत कर दो, ठंडी थी क्या रात को, तो बहरहाल
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جو میری سنت کی پابندی کرے گا اللہ اس کو 4 دولتیں دے گی، 4 چیزیں دے گی، 4 نعمتیں۔ پہلی فرمایا المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دل میں اللہ محبت ہے، نیک لوگوں کی محبت ہمارے دل میں ہے جی۔ بزرگ آئے تو جا کے اوپر ہی پڑ جاتے ہیں، تو سانپا کرتے ہیں، گلے لگنے کا شوق منافع کرنا ہوتا ہے، ہاں ہاتھ پکڑ لے تو چھوڑنے سے دیا نیچے کی نہیں کھڑے ہیں، ہاں حضرت دعا کرو میرا نام سنا کرو، کیوں؟ ان کی محبت دل میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نیک لوگوں کے دل میں آپ کی محبت آ جائے گی، بزرگوں کے دل میں کس کی محبت آ جائے گی؟ سنت کی پابندی کرنے والے کی محبت آ جائے گی، اتنی بڑی بات ہے۔ اور دوسرا فرمایا جی الہیبۃ فی قلوب الفجرہ، نافرمانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ روب پیدا کرتا ہے، نافرمانوں کے دل میں اللہ روب پیدا کرتا ہے۔ ہم لوگ گئے تھے 2001 میں جی ساؤتھ امریکہ، ہمیں ساؤتھ امریکہ وینیزویلا میں تھے، تو اسی وقت پر وہ 9/11 9/11 کا تو معلوم ہے 9/11 کیا وہ ٹوین ٹاور میں آپ کو گوشت کو دیا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم لوگ وہیں تھے ساؤتھ امریکہ جماعت میں۔ تو وہ ہونے سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے، ہماری جماعت ساتھی ملاقاتوں میں جاتے تو لوگ آ کر کھڑ کر دیکھتے ہم نہ غور سے، نزدیک آ کو پوچھتے کہاں والے کدھر والے کیسا ہے کیا ہے۔ وہ حادثہ ہونے کے بعد ہمیں گزرے تو جی لوگ ہمارے سے 10-15-20 فٹ دور سے گئے، ہمیں جاتے رہے تو روز رستے میں روڈ میں 50 آدمی 100 آدمی بس اسٹینڈ کے پاس کھڑے ہیں، وہ پورے کے پورے 100 آدمی آپ کو جی کیا ہو جاتا، خاموش ہو جاتا، آواز نہیں، پکارا نہیں، ہمیں 50 قدم چلے تک بھی کون بھی آواز نہیں کرتا، وہ اتنی دور چلے کے بعد اب چیخا مارتے ہیں، 50 قدم 100 قدم گئے کے بعد کیا کرتے ہیں، چیخا مارتے ہیں۔ یہ جو سورت سنت والی سورت ہے، اس سورت میں کیا ہے، الہیبۃ فی قلوب الفجرہ، نافرمانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ روب پیدا کرتے ہیں۔ حضرت عمر سے ملنے کے لیے ایک بادشاہ کا سفیر آیا، اس نے مدینے کی گلیوں میں تلاش کیا، کہا مدینے کی جو سب سے اونچی بلڈنگ ہوگی وہی تو وزیر کی ہوگی، بادشاہ کی ہوگی، تو پورے مدینے میں ایک بھی اونچی بلڈنگ نہیں۔ تو اس نے پوچھا آپ کے بادشاہ کہاں رہتے ہیں؟ تو جو صحابی راستے میں ملے انہوں نے بولے کہ وہ مسجد ہے، مسجد نبوی، مسجد نبوی میں رہیں گے۔ ویسے دھوپ کا ٹائم ہے، اب مسجد میں بھی گرمی ہوتی ہے، یہ باہر جو باغ ہیں کسی باغ کے درخت کے نیچے سو رہے ہوں گے، مسجد میں دیکھو نہیں تو باغ دکھ رہا نا، وہ باغ کے کسی درخت کے نیچے سو رہے ہوں گے۔ انہوں جا کر دیکھے مسجد میں نہیں تھے تو باغ میں گئے، تو باغ میں دیکھا حضرت عمر سو رہے ہیں۔ حضرت عمر کے قریب گیا تو بیچارہ پسینہ پسینہ ہو گیا جی، پورا لرز رہا ہے، کپ کپا رہا ہے، اس کی آواز سن کر حضرت عمر کھڑے جی۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی کیا ہے، کون کون کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا سنایا جو بھی سنانا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، تمہارا تو دربار بھی نہیں، لیکن کہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیوں تمہارے پاس آتے ہوئے بدن کا پورا پسینہ نکلتے ہیں، پانی چھوڑتے ہیں۔ کیا ہے؟ الہیبۃ فی قلوب الفجرہ، نافرمانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ رحمت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کی برکت ہے سنت کی پابندی۔
اور تیسرا فرمایا کہ الثقۃ فی الدین، چوتھا وسعت کے رزق میں، اللہ روزی میں برکت دیں گے، سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی بڑھا دیں، سنتوں کی پابندی پر اللہ روزی بڑھا دیں۔ اور چوتھی چیز فرمایا جتنی سنتوں کے پابند بنو گے اتنا دین میں پختگی آئے گی، جتنا زیادہ سنتوں کے پابند بنو گے اتنے زیادہ دین میں پختگی آئے گی۔ کھیر میں میٹھا ڈالتی، شکر گڑ ذرہ گڑ ڈالے تو ذرہ مٹھاس کرتے، اور ذرا ڈالے تو اور ڈالے تو اور ڈالے تو جیسے کھیر میں شکر جتنی زیادہ ڈالیں گے اتنی زیادہ مٹھاس آئے گی۔ جی کھچڑی میں گھی ڈالے تو سوندا پن آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ ایک چمچ ڈالے تو اور ایک چمچ ڈالے تو اور ایک چمچ ڈالے تو اور ایک ڈالے تو جیسے کھچڑی میں گھی ڈالنے سے اس کی لذت بڑھتی ہے، کھیر میں شکر ڈالنے سے اس کی مٹھاس بڑھتی ہے، ویسے دین میں سنتیں ڈالنے سے دین کی پختگی بڑھتی ہے۔ ویسے سنتوں کے پابند بننا، ایک ایک سنت معلوم کرنا، سنتیں پوری کرنا، کھانے کی سنت، پینے کی سنت۔ ہاں تو یہ پہلا نمبر ہے، کتنا نمبر؟ پہلا نمبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر دوسرا نمبر نماز، یہ نماز ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دن میں 12 رکعت سنت پڑھو، بارہ رکعت سنت کی برکت سے، 12 رکعت سنت کی پابندی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت ملے گی۔ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، 8 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، 12 رکعت سنت کی پابندی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت ملے گی۔ سنت پر جنت مل گئی تو فرض پر کیا ملے گا؟ اس لیے یہ سنتوں کی پابندی، نماز میں سنت کی پابندی کے ساتھ کہ نماز پڑھنا، نماز سے پہلے سنت، نماز کے بعد سنت۔ کیوں؟ ایک آدمی ہمیں کام کرتی نا، الگ الگ کام، میکینک ہے، ٹنکر ہے، ہاں میستری ہے، پتہ نہیں الگ الگ کام۔ آج دوپہر کو ولیمہ ہے، دوپہر میں ولیمے کی دعوت، اپنی صبح کام کو چلے گئے تو کام سے سیدھا ولیمے کی دعوت کو چلے جاتی نہیں، کپڑے بدلا گیا، کپڑے بدلا گیا، میں بول رہا ہوں ارے میکینک ہے، آپ کو گاڑی ریڈی کرنا تھا، ایک پینٹر ہے، پینٹ کرنا تھا، ہاں اب معلوم ہے دوپہر کو 2 بجے ولیمے کی دعوت ہے، تو وہاں سے کام سے سیدھا ولیمے چلی جاتی، کیا کرتی؟ گھر کو آتی، ہاتھ منہ دھوتی، کپڑے بدلتی، اور باہر نکلنے سے پہلے کیا کرتی؟ کیا تو بھی بولو کیا کرتی؟ غلط ہوا تو کیا کہتے؟ وہ اٹھا بھیجا بیمار نہیں نا، عطر لگاتی، اور کیا بولے کیا رہتی؟ آئینہ دیکھتی، باہر نکلنے سے پہلے آخری میں کیا کرتی بولو؟ آئینہ دیکھتی، آئینہ دیکھ کے بغیر جاتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑ کر 5 منٹ ذرا اپنے آپ کو سدھار لے تو پھر باہر نکل۔ آئینے کے سامنے کھڑ کر کیا دیکھ رہی سو؟ دعوت میں جانے کے لائق ہوا کہ نہیں ہوا؟ آئینے کے سامنے کھڑ کر کیا دیکھ رہی سو؟ دعوت کو جانے کے لائق میں بنیا کہ نہیں بنیا، وہ کھڑ کو دیکھتا ہے۔ تو ایسے فرض نماز پڑھنے
پڑھنے سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا، اور 4 رکعت سنت جو ہے وہ فرض میں جانے سے پہلے آئینے میں صورت دیکھے سے کہا، فرض میں اللہ کے سامنے کھڑنے کے لائق ہوا کہ نہیں ہوا. 4 رکعت سنت پڑھ کے یہ دیکھو کہ میں فرض میں اللہ کے سامنے کھڑنے کے لائق ہوا. اس کے لیے سنت فرض نماز پڑھے. جو بجھا ہوا چراغ تھا نا، اللہ تعالیٰ نے وہ بجھا ہوا چراغ چلا دیا، اب روشن ہو گیا چراغ. اب باہر نکلنے سے پہلے کیا کرو جی، چراغ ہوتا ہے نا، پرانے زمانے میں چراغ ہوتا تھا تو اس کے اوپر ایک شیشہ لگاتے تھے. اب وہ شیشہ لگائے تو کیا واسطے لگاتے ہیں؟ یہ ہے نا جی، ہوا سے بجھ نہیں جانا. تو ایسے فرض میں جو چراغ کا، تمہارے چراغ کا جی وہ بتی جلی، اب اس کو بازار میں لے جانے سے پہلے 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل پڑھ کر اسے وہ آئینہ لگاؤ جی. وہ کیا کرو، اسے ہوا سے بچنے کے لیے جی وہ بناؤ تاکہ کیا ہو جائے، اسے بولتے ہیں فانوس، اسے کیا بولتے ہیں فانوس لگاؤ. اب کیا ہوگا، باہر کی ہوا میں تمہارا چراغ بجھے گا نہیں. ظہر کا چراغ عصر تک جلتا رہا تو عصر کو جلدی آ جاتی، عصر کا چراغ مغرب تک جلتا رہا تو اذان سے پہلے مسجد کو آ جاتی، مغرب کا چراغ عشاء تک جلتا رہا تو وقت سے پہلے آ جاتی، نماز پڑھ کو جاتے ہیں. ظہر کا چراغ عصر سے پہلے بجھ گیا تو جماعت چھوڑ جاتی ہے. عصر کا چراغ مغرب سے پہلے چھوڑ گیا تو نماز میں دیر ہو جاتی ہے. عشاء کا چراغ عشاء سے پہلے چراغ بجھ گیا تو نماز ہی چھوڑ جاتی ہے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے سنت، نماز کے بعد سنت، یہ ہماری حفاظت. تو نماز سنتوں کے ساتھ باجماعت پہلی صف میں کوشش کرتے ہیں، پہلی صف میں کوشش کرتے نماز پڑھنا. ہمارے جو ساتھی اپنے مقام پر ماشاءاللہ پہلی صف میں پڑھتے تھے نماز، وہ حج کو گئے تو حج سے واپس آنے کے بعد میں جی انہوں بتانے لگے کہ میں تو کوشش کر کر چلے جاتا تھا، پہلے سامنے جا کے پہلی صف میں پڑھنے کی کوشش کرتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا، دیر ہو گئی ہاں جی، اب پہلی صف چھوٹنے کا ڈر تھا تو میرے دل میں بے قراری پیدا ہوئی. فرض نماز تو مل جائے گی، پہلی صف اب کہاں پہلی صف ہو، گرم کنڈے کی مسجد میں نہیں، بولو نا کہاں ملنا تھا پہلی مسجد حرام میں. تو مجھے بے قراری ہوئی تو اللہ نے عجیب انتظام کیا کہ میں جا رہا تھا تو دیکھا ایک جنازہ جا رہا ہے. میں جا کے جنازے کے ساتھ میں پکڑ لے کو شامل ہو گیا تو جنازے کی برکت سے پہلی صف میں چلے گئے. آدمی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انتظام. ایک بزرگ تھے، ہمیشہ باجماعت نماز پڑھتے. ایک بار سفر میں نکلے، اکیلے تھے، ایک غیر مسلم جو ہے ساتھ میں تھا جی، ٹانگا ہکالنے والا. اب نماز کا ٹائم آ گیا تو حضرت اترے، وضو وضو کرے، گھر کو انتظار کرنے لگے. باجماعت نماز پڑھتا سمے آج جماعت چھوٹ گئی نا میری، دل میں ایک بے قراری پیدا ہوئی. تو اللہ کا عجیب انتظام، وہ ٹانگا ہکالنے والا آپ کو بولے حضرت کیا کہ دل میں خیال آ رہا ہے کلمہ پڑھ لینا ہو تو. اس کو حضرت نے کلمہ پڑھا، غسل کیا، بولے آ جاؤ میرے ساتھ میں نماز میں کھڑے ہو جاؤ، جماعت کی نماز. تو اس لیے نماز کی پابندی، نماز بہت بڑا عمل. نماز میں کوتاہی نہیں، لاپرواہی نہیں. نماز کی طاقت بڑھانا، نماز کیا ہو جائے، ہماری نماز میں اتنی طاقت ہو جائے کہ اللہ سے مانگنے والے بچے. ایک بزرگ نے مثال دے کے کہا، دل کی مثال نیشنل ہائی وے کے جیسا، ہائی وے کے جیسا. دل کی مثال کہتے ہائی وے کے جیسا. ہائی وے میں کون سی گاڑی جانا تو بھی جا سکتے ہیں،
टू व्हीलर, फोर व्हीलर, लारी, ट्रक, हाँ, वो बड़े बड़े गाड़ियां बिना वो, कुत्ता, बिल्ली, गधा, इसे तो विरोध है। अरे बोलो, कौन जाना तो भी जा सकते, वैसा दिल भी जाए, हाईवे कैसे करते हैं, आम इधर वो गधा भी आ जाता है, बिल्ली भी आ जाती है, कुत्ता भी आ जाता है, कौन कौन की आते रहते हैं। हज़रत ने फरमाया दिल की मिसाल हाईवे की तरह करे, ये हर चीज का ख्याल आते रहता है, लेकिन हाईवे में भी जब कोई वजीर आने वाला होता है, मिनिस्टर आता है, गवर्नर आता है, तो क्या करते हैं, बैरिकेड लगा के बंद कर देते हैं। अब टू व्हीलर भी नहीं, फोर व्हीलर भी नहीं, गधा भी नहीं, कुत्ता भी नहीं, बिल्ली भी नहीं, सब बंद, इधर भी बंद, इधर भी बंद। तो हमारे बुजुर्ग कहने लगे कि अपने दिल को बैरिकेड लगाना सीखो, अल्लाह अकबर बोले तो बैरिकेड लगना, या आप दिल में कोई और नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि आप दिल में कौन आने वाले नहीं, तो नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज में अल्लाह से मांगने वाले बने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला नमाज में जंग की सफ बनाते, जंग में पहली सफ में कौन बना, राइट साइड कौन बना, लेफ्ट साइड कौन बना, बीच में कौन बना, पीछे कौन रहना, ये पूरे का पूरा नक्शा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला नमाज में बनाते। एक तालिब इल्म ने पढ़ा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज में जंग की सफ बनाते थे, तो उसके दिल में इश्काल आ गया। उसने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि ऐसी नमाज पढ़ो कि अल्लाह को देख रहे हो, या कम से कम अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और इधर उमर क्या कर रहे हैं, नमाज में जंग के मैदान को चले जा रहे हैं, इन्हें फर्स्ट में, इन्हें पीछे, ये सब बनाने को खड़ी नमाज में, तो उसका दिल जो है, दिमाग परेशान हो गया। हज़रत उमर तो नमाज आला दर्जे की पढ़ने वाले, उनकी नमाज में ये कैसी बात। उस जमाने के बहुत बड़े वलीउल्लाह, अल्लाह के बड़े वली हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह, हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह, तो वो बच्चा जाकर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह को सुनाया, हज़रत समझ में नहीं आ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते नमाज ऐसी पढ़ो कि मुझे देख रहे हो, अल्लाह को देख रहे हो, कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और यहाँ हज़रत उमर फरमाते कि मैं नमाज में खड़े होकर जंग की सफ बना रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो हज़रत ने फरमाया भाई, उमर की नमाज आला दर्जे की नमाज है, उमर की नमाज आला दर्जे की नमाज है। कि उमर अल्लाह अकबर कहकर नमाज में रकात बांध के अल्लाह ताला से पूछ रहे हैं, परवरदिगार जी जंग में सब कैसी बनाना चाहिए, तो अल्लाह ताला दिल में बांट डाल रहे हैं। नमाज क्या है, सरगोशी, बातचीत। तो हजरत उमर अल्लाह से बात कर रहे हैं और अल्लाह हजरत उमर से बात कर रहे हैं। हजरत उमर कह रहे हैं, अल्लाह इस्लाम की फौजें लश्कर जा रहे हैं, आप बताइए किसको कहाँ भेजूं, और अल्लाह ताला बता रहे हैं। तो उमर की नमाज क्या है, अरे बोलो आला बातचीत। दूसरा हमारी भी नमाज क्या बनती है, आला अल्लाह के ध्यान वाले, ईमान वाले, यकीन के साथ, अल्लाह के ध्यान के साथ, जाहिरी शक्ल मसाइल वाले, हाथ कहाँ बांधना, कहाँ तक उठाना, रुकू कैसा होना, सजदा कैसा होना, कायदा कैसा होना, सुन्नतों की पाबंदी के साथ, मुस्तहब्बात के साथ। ये नमाज में खड़ा हो तो नजर किधर हो, सजदे की जगह में, रुकू में झुके तो नजर किधर, कायदे में जाए, सजदे में जाए तो नजर किधर, कायदे में जाए तो नजर किधर। सलाह अमल में लिखा है ना,
ایک آدمی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا تھا، اس کو حور ملی تو اسے نظر سے آنکھیں نہیں تھے، اندھی حور. ارے یہ کیسا اس کی نظر چلے گی؟ بولے تو تمہیں نماز میں آنکھیں بند کرنا کیا ہوا جی؟ اس کی نظر چلی گئی. اس لیے نظر بند کر کے نہیں، کہاں رکھنا نظر؟ تو نماز کو نماز بنا کریں گے انشاءاللہ. اور پھر علم و ذکر کی. علم کسے بولتے ہیں؟ کہ حلال حرام کی تمیز ہو جائے. یہ پہلی لکیر، پہلا سینہ، پہلی چڑی کم از کم کیا ہو جائے؟ حلال حرام کی تمیز ہو جائے. یہ پہلی چڑی. پھر اس سے آگے علم الحال، حال کا علم، جس حال میں ہے اس حال کا علم. باپ ہے تو باپ بننے کا علم کیا، بیٹا ہے تو بیٹا بننے کا حق کیا جی، شوہر ہے تو شوہر بننے کا حق کیا، بھائی ہے تو بھائی بننے کا حق کیا، مالک ہے تو مالک بننے کا حق کیا جی، مزدور ہے تو مزدور بننے کا حق کیا، راستہ چل رہا ہے تو راستہ چلنے کا حق کیا، راستے میں کہیں بیٹھنا پڑا تو اس بیٹھنے کا حق کیا معلوم کرنا. اللہ معاف فرمائے. ہمارا حل کیا ہے؟ ہمارا حل کیا ہے؟ غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، نماز کے فرائض، 3 سیڑھیاں چڑھ. غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، نماز کے فرائض. اب اس کے بعد ختم ڈیتھ لاک. اس کے بعد ختم.